بال اور ناخن جس شخص کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو، کوئی بھی مرد ہو یا عورت ہو، تو جن کا بھی قربانی کرنا کا ارادہ ہو، یعنی جن کے اوپر بھی قربانی فرض ہے، ان کے لیے مستحب ہے۔ مستحب کا کیا مطلب ہوتا ہے شریعت میں؟ مستحب ایک ٹرمینالوجی ہے۔ مستحب کا مطلب ہوتا ہے کرے تو ثواب، نہیں کرے تو کوئی گناہ نہیں، کرے تو ثواب، نہیں کرے تو کوئی گناہ نہیں۔ فرض کا مطلب ہوتا ہے کرنا ضروری، نہیں کریں گے تو گناہ ہے، فرض کا انکار کرنے والا کافر ہوگا۔ واجب کا مطلب ہوتا ہے کرنا ضروری، نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا، لیکن اس کا انکار کرنے والا فاسق ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ مکروہ کا مطلب ہوتا ہے ناپسندیدہ، ناپسندیدہ اچھی چیز نہیں، بری بات ہے، یہ مطلب ہوتا ہے مکروہ کا۔ مکروہ میں بھی پھر دو طریقے کے مکروہ ہوتے ہیں، ایک مکروہ تحریمی یعنی حرام کے قریب قریب ہوتا ہے وہ، اور ایک ہوتا ہے مکروہ تنزیہی یعنی بہتر نہیں، اچھی چیز نہیں۔ تو اور ایک ہوتا ہے مستحب۔ مستحب کا مطلب ہے کرے تو ثواب، نہیں کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو جس شخص کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ ایک ذی الحجہ سے جب چاند نظر آ جائے ذی الحجہ کا، تو اس وقت سے لے کر اپنی قربانی مکمل ہونے تک بال ناخن نہ کاٹے۔ قربانی ہونے کے بعد میں بال ناخن کاٹ لے، لیکن اپنے جسم پر کچھ بال ایسے ہوتے ہیں جن کا 40 دن کے اندر اندر نکال لینا ضروری ہے۔ 40 دن سے زائد ہو گئے یا 40 دن ہو گئے تو ان بالوں کو اگر نہیں نکالیں گے تو گناہ ہوگا، ان بالوں کو نہیں نکالیں گے تو گناہ ہوگا۔ تو وہ ان بالوں کو نکالنا ضروری ہے۔ اب کوئی ایسا جو ہے بیوقوف آدمی ہو جو ہے نہ نکالا ہو اور 40 دن اس کے اوپر گزر گئے ہیں، اور پھر عید کا ذی الحجہ کا چاند بھی نظر آ گیا، تو اب کیا کرنا؟ قربانی بھی اس کو کرنی ہے، بال کاٹنا کہ نہیں کاٹنا؟ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پہلے بال کاٹ لے ابھی، کیونکہ ورنہ گناہ ہوگا، کیونکہ 40 دن سے زائد ہو گئے اس کے۔ تو اب وہ قربانی کی وجہ سے رکنا نہیں ہے بال کاٹنے سے، اس کو بال کاٹ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بہت سارے لوگ قربانی نہیں کرتے، نہیں کر کے عید کے دن کیا کرتے ہیں، بڑا اہتمام سے پورا سر منڈوا کے آتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بالوں کی قربانی دی ہے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، صرف قربانی کرنے والوں کے لیے ہے وہ، ٹھیک ہے۔ بال ناخن وغیرہ نہیں کاٹنا صرف قربانی کرنے والوں کے لیے، باقی کسی کے لیے نہیں ہے۔ مستحب ہے وہ بھی، اگر کوئی قربانی جس کا کرنے کا ارادہ ہے اگر وہ غلطی سے بھولے سے بال ناخن کاٹ لیا تو کوئی بات نہیں ہے، گناہ نہیں ہوگا، قربانی غلط نہیں ہوگی، سب درست ہو جائے گا، کوئی بات نہیں ہے، صرف مستحب ہے، بہتر چیز ہے۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ قربانی واجب کس کے اوپر ہوتی ہے؟ قربانی ہر ایسے شخص پر واجب ہوتی ہے جس کے پاس میں 612 گرام 360 ملی گرام چاندی یعنی سلور کے اتنی قیمت، کتنے گرام؟ 612 گرام 360 ملی گرام، اس کی قیمت کے برابر اس کے پاس اپنی ضرورت سے زائد سامان ہو، یا سونا ہو، یا چاندی ہو، یا بینک بیلنس ہو، یا اس کے پاس تجارت کا، کاروبار کا، بزنس کا کوئی سامان اتنا موجود ہو، کتنی قیمت کا؟ 612 گرام 360 ملی گرام۔ آپ دیکھیے، گوگل کیجئے کہ سلور پرائس کیا چل رہا ہے، 1 گرام سلور پرائس کیا چل رہا ہے۔ اگر ہم پورے انڈیا کے حساب سے اگر لیں آج کا، تو آج کا پرائس پورے انڈیا کے حساب سے 66 بتاتا ہے، گوگل پہ بتا رہا ہے، اور دکان پہ ریٹ میں تھوڑا 1-2 روپے 3 روپے اضافہ ہو جاتا، تو 66 ہمارے حیدرآباد میں بتا رہا ہے، دلی کا کچھ الگ بتاتا ہے، 60 بتا رہا ہے، اور ناگپور کی جو ہے قیمت ہم جو دیکھے وہ کیا چل رہی ہے، 60 روپے چل رہی ہے، 60 روپے .20۔ تو اس کو اگر ہم انٹو کریں گے کتنے میں، 612 گرام 360 ملی گرام میں،
60 को आप इंटू करो, 612 ग्राम 360 मिलीग्राम, 60 79 60। हाँ 36,864, 36,864 इतनी कीमत का बैंक बैलेंस हो या इतनी कीमत का सोना हो किसी खातून के पास या मर्द के पास, या इतनी कीमत की चांदी हो किसी के पास, या इतनी कीमत का जरूरत से जायद सामान हो। जरूरत से जायद सामान का मतलब ऐसा सामान जो साल भर यूज ही नहीं होता, साल भर यानी बहुत कम यूज होता है, बहुत कम यूज होता है। जैसे चूल्हे के अंदर बास खवातीन को बहुत ज्यादा भगोने जमा करने की आदत होती है, 10-10 भगोने जमा करके रखे हुए हैं, उनकी कीमत को अगर देखेंगे कि भाई ये 10 भगोनों की, और इसी तरह बास अलमारी में कपड़े जो है बेकार के ज्यादा पड़े हुए रहते हैं, रोजाना के इस्तेमाल में आने वाले 5-10 जोड़े होते हैं, लेकिन पार्टी शार्टी में पहनने के ये एक अलग ही होते हैं, ये इस्तेमाल में आने वाली, बहुत कम इस्तेमाल में आने वाली चीज है, तो जरूरत से जायद चीज है, तो जरूरत से जायद चीज। अब ये जो जायद कपड़े हैं जो रखे हुए रहते, साल साल भर पड़े हुए रहते, पता नहीं किसी की शादी वगैरह आई तो ही पहनेंगे, तो इनकी कीमत ये जरूरत से जायद सामान में आता है। तो अगर ये जायद सामान वगैरह की कीमत 36,000 के आसपास अगर हो जाती है तो इनके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। समझिए यारी बात, चाहे मर्द हो या औरत हो या बालिग लड़का हो, उसके पास में भी अगर हो तो इनके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। हर एक पर्सन अलग अलग है घर के अंदर। कभी ऐसा होता है कि मर्द के पास इतनी कीमत का कुछ नहीं होता तो मर्द के ऊपर वाजिब नहीं है, खवातीन के पास रहता है तो खवातीन के ऊपर वाजिब होती है। तो देख लेना चाहिए कि इतनी मालियत जिसके पास भी है उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी और उनकी तरफ से कुर्बानी करना जरूरी है।